وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 26 سے 29 تک آج کا سبق ہے. درس نمبر 1445 ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 26. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. وہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، اللہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے الا لمن ارتضی، مگر بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ میں اللہ کے سوا بھی ایک الہ ہوں. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. دو آیات میں نے پڑھی ہیں 28 29، اور شان نزول کے مطابق مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، بیٹیاں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، پاک ہے وہ، ہر احتیاج سے پاک ہے، غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو بات تو یہ سرے سے غلط ہے، اور یہ نادانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور دیکھیں ایسا ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے سوا اور معبودوں کو تو ہم بھی پوچھتے ہیں، وہ ہمارا نفس ہے
جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، طاغوتی معاشرہ ہے، ہم نے اس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ہم نے خود دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اس میں یعنی جو آیت نمبر 29 ہے، اچھا اس میں آیت نمبر 27 میں ہم آیت نمبر 26 اور 27 لا یسبقونہ بالقول، اس سے بات میں آگے بڑھتے نہیں ہیں، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، وہم بامرہ یعملون۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک کو آپ اپنی نصیحت کے لیے سنا بھی کریں، پڑھا بھی کریں، بجائے اس کے کہ آپ یعنی شان نزول کے حساب سے اتنی یعنی وہ کھوج لگانے لگیں کہ بھئی یہ کیا واقعات تھے، کیسا تھا۔ آپ یہ صفات اپنے اندر تلاش کریں۔ کیا آپ نے تو اللہ کا کوئی برابر نہیں بنایا ہوا؟ کیا آپ ایسی کوئی غیر معقول بات تو نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے، دیکھیں میری بات سنیں، وہاں مشرکین مکہ نے ایک غیر معقول بات کی تھی جو کسی طرح بھی اس کے لائق نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ یہ سوچیں، یہ آیات پڑھتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ کیا میں کوئی غیر معقول عمل تو نہیں کر رہا؟ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ فضول ہیں اور غیر معقول ہیں۔ معقول ایک بات ہے جو آیت نمبر 27 ہے، یہ طرز عمل ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ عباد بل عباد مکرمون، یہ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تھوڑا سا غور کیجئے، کیا ہم عباد مکرمون نہیں ہیں؟ نہیں، انسان عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کرمنا اور مکرمون ایک ہی صیغہ ہے، عزت والے، انسان عزت والا ہے اگر یہ اپنی حیثیت کو پہچان لے، جیسا کہ سورہ 3 میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت اچھے انداز سے، قوام سے اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ انسان دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لے تو ہم سے باعزت مخلوق نہیں ہے، ہم سے زیادہ فضیلت والی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ تو ہم نے یعنی جہالت، اندھیرے اور لا علمی کی انتہا ہے اور فضول باتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں ہم میں اور مشرکین مکہ میں یعنی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ کوئی بہت عجیب کام کرتے تھے، ہم بھی انہی کی طرح ہیں، یا وہ کوئی فضولیات، اور یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے عمل سے نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود تو ہمارا نفس ہے، ہم تو خواہشات نفس کے بندے ہیں، ہم تو شیطانی وسوسات کو قبول کرنے والے ہیں، ہم تو شیطان کے پیروکار ہیں، ہم تو شیطان کے عبادت گزار ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ یہ سب الفاظ ایسے نہیں کہتے، نہیں سمجھتے، لیکن آپ کر ایسا رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، شیطان کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، ادھر سے، ادھر سے، اور لا تجد اکثرہم شاکرین۔ اچھا، شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، یہ آیت ہے
کہ دین میں اے لوگو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے، فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اس کا بدلہ کیا ہے مگر شرمندگی ہے، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں تم لوٹائے جاؤ گے شدید عذاب کی طرف، اما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سارے قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ مخلص مومنوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے۔ بھئی آپ کے لیے کیا ہے پھر؟ کوئی عجیب سا مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو دیکھیں روش ہوتی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، روش ہے، ایک خیال ہے۔ اگر آپ کی روش مومنانہ ہے تو آپ مومن ہیں، منافقانہ ہے تو آپ منافق ہیں، مشرکانہ ہے تو پھر آپ مشرک ہیں، کافرانہ ہے۔ یہ کسی کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے کہ کافروں کے سر پہ سینگ ہے اور یہ آیت بس اسی کے لیے ہے۔ یہ روش کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں نظریہ، عقیدہ، خیال، ہمارا خیال کیا ہے؟ ہمارا خیال کافروں کا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، کافروں کا خیال تھا یہ، ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ ہم تو ساری زندگی ہم نے تو ساری زندگی وقف کر دیا دنیا کے لیے، بس یہی دنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میری جائیداد، اور یہ میرے اکاؤنٹس، اینڈ دیٹ سال، ختم بات۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ اللہ کی رضا، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغمبر، اللہ کی جنت، اللہ کی دوزخ، کوئی خیال ہے ہمیں اس کا؟ نو، کچھ بھی نہیں۔ آپ سوچ لینا، دیکھیں، چھوڑیں کتابوں میں لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا یہ جھوٹ بات میں کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بہت واضح الفاظ میں قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ، اس شخص سے، اے داعی قرآن، اس شخص سے منہ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب اس کا مدعا کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ اب اس آیت میں نہ مشرک کی بات ہے، نہ مشرک کا نام ہے، نہ کافر کا ہے، نہ مومن کا ہے، نہ منافق کا ہے۔ فَأَعْرِضْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ، ساری کچا چٹا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا، اور مجھے بہت افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، اصل میں تو قرآن میں تدبر، تفکر، تعقل، اس کی تو ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہم سوچتے ہیں قرآن پاک میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، لا یمسہ الا المطہرون فی صحف مکرمہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کی روح کو صرف پاک لوگ سمجھیں گے، ہم تو پلیت لوگ ہیں،
ہم تو نجس ہیں، ہمارے خیالات تو گندگی سے، دنیا کی گندگی سے دل آلودہ ہے ہمارا. یہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. لا یمسہ الا اس کو پاک لوگ، پاکیزہ دل والے سمجھ سکتے ہیں. اب پاکیزہ دل کون ہے؟ جو اللہ کی یاد سے جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، جو ڈرتا ہے. والذین هم من خشیتہ مشفقون، یہ وہم من خشیتہ مشفقون، جو اللہ کی خوف سے ڈرتے ہیں، اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، یہ پاک لوگ ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے. تو کیا فرشتے، دیکھیں فرشتے کیا ہیں؟ عباد مکرمون ہے. تو کیا ہم نہیں ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور یہ صفات تو بندوں کی صفات ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتی. ٹھیک ہے فرشتوں کی ہے، لیکن کیا ہم یہ صفات ہم میں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالی ہمارے آگے پیچھے سے واقف نہیں ہے؟ پھر ہماری فرشتوں کی جو صفت ہے وہ ہماری بھی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں ڈرتے. خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے. دیکھیں ساری یعنی خوف خدا جو ہے یہ جب دل سے چلا جاتا ہے تو پھر آدمی نڈر ہوتا ہے. آج کا مسلمان خاص طور پہ، انسان نہیں، انسان تو بہت ہیں لیکن میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں. آج کا مسلمان بے خوف زندگی گزار رہا ہے. اس کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کا، یا دوزخ کا، اللہ کے عذاب کا، اور دنیا میں اللہ کی پکڑ کا. اور اس پکڑ میں ہم مبتلا ہیں. سامنے نکلا اللہ کی پکڑ میں ہیں اس وقت. الگ بات ہے کہ ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے، ہمارے دل پر زنگ ہے، ہم دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں، ہمارے دل پہ تالے لگ گئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ دیکھ لیں، آپ برائی کرنے کے لیے، یہ مطلب میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی خاص برائی ہو تو اس کے لیے کوئی تنہائی آپ دیکھتے ہیں. کوئی بھی برائی ہو، اب یہ مثال کے طور پہ یہ جو ہیروئن وغیرہ پیتے ہیں، یہ کہیں کونے قدرے اس میں مطلب جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کسی کھنڈر میں یا اس طرح کوئی پل کے نیچے، تو اس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں. برائیاں تو بہت اور بھی بہت ہیں. کمرے بند کر کے آپ چاہتے ہیں کہ کمرہ بند ہو اور مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہیں عین اللہ تعالیٰ کی آپ نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. اور یہ تمام زندگی ہماری ایک بے خوف زندگی ہے. یہ میڈیا کو دیکھ لیں آپ، اجتماعی سطح پر میڈیا کو دیکھ لیں، یہ اللہ سے بغاوت کا مرتکب ہے میڈیا ہمارا. فضولیات، اس سے اللہ تھوڑی راضی ہوتا ہے. آپ ساری یعنی توجہ اور سارا جو پروگرام ہے آپ کے سارے فضول ہیں. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے میڈیا پر، مجھے آپ بتائیں. ظاہر داری، ظاہر 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 ظاہر. اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اقتدار کیا کر رہا ہے؟ ظاہر ظاہر ظاہر. دین میں اکثر ظاہر 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 ظاہر. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میں تو دیکھتا ہوں مجھے ذرا افسوس ہوتا ہے. کیا فرض نماز کے بعد دعا کرنی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ رفع یدین کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس میں بس آپ کو الجھا دیا گیا ہے ظاہر میں. بھی ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے بس یہ مناظرے ہیں، آپ دیکھ لیں مناظرے بڑے جوشیلے انداز میں اور کچھ عجیب سی اخلاق باختہ مناظرے ہوتے ہیں. دونوں طرف علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے.
فرقواریت کے تو پیچھے ہی نہیں چلنا چاہیے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پارٹی پارٹی ہو گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں. ہمارے شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب کا یہ اصولوں میں ان کے شامل تھا کہ ہمارا تعلق نہ کسی مذہبی پارٹی سے ہے نہ سیاسی پارٹی سے، اور نہ ہم نے اس میں حصہ لینا ہے. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے؟ بھئی ہمارا جو مسلک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے، اللہ کی بندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس میں مسلکوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی ملاقات کی تیاری میں زندگی گزار دو ایک استاد کی نگرانی میں. اس میں مذہبی فرقواریت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کا حکم ہے قرآن، نبی کا طریقہ ہے قرآن پہ عمل، بس بات ختم ہو گئی. اب اس میں پارٹیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فلانی پارٹی، یہ ڈمکانی پارٹی، یہ فلاں فلاں فلاں. اور بیان کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ جو آپ زیادہ تر دیکھیں سوشل میڈیا پہ قصے کہانیاں. بعض اوقات میں افسوس ہوتا ہے جو مدرس بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات قصے کہانیوں میں آپ کو الجھا دیتا ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایسے کہتے ہیں ایک دفعہ میں وہاں گیا، ایک دفعہ میں وہاں گیا، یہ میرے پٹھان بھائی ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور کوئی عجیب طریقہ کار ہے. میرا ان سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. میں تو صاف بات کر رہا ہوں، اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں. اللہ کا دامن تھام لے، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کا بیڑا پار ہے. مقامی طور پہ ایک سچے شخص کو، اہل دل کو تلاش کریں، جو عالم ربانی ہو، جو نائب رسول ہو، تو اس کو تلاش کریں، اس کی رہنمائی میں اللہ کے دین پر اور رسول کے طریقے پر عمل کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اپنی مرضی سے دین پر عمل نہ کریں. کسی سمجھدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی معیت اختیار کر لو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی صحبت میں بیٹھو. بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو جو میں آیات پڑھی ہے نا، اس کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں اس میں اپنے لیے سبق ڈھونڈیں. میری مدعا یہی ہے لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے؟ ہم تو بڑھتے ہیں، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے. لا يسبقونه بالقول، یعنی بات کرنے میں اس سے پیش قدمی نہیں کرتے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. وہم بامرہ، یہ مومن کی صفت ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، آج کا مومن ایسا نہیں ہے. وہ بات کرنے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ہم بڑھتے ہیں، ہر کام میں بڑھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشوت لینا دینا مت کرو، یہ حرام ہے، دوزخ میں جاؤ گے. ہم من حیث القوم رشوت لیتے ہیں، دیتے بھی ہیں، اور جگہیں ڈھونڈتے ہیں. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہم کھاتے ہیں. تو اللہ سے تو آپ آگے بڑھ گئے. لا یسبقونہ بالقول، جبکہ بندے ہیں. دیکھیں
عباد، یہ صفت بیان ہو رہی ہے معزز بندوں کی. مومن اللہ کا معزز بندہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. مومن فرشتوں سے افضل ہے. اس کے پاس، ان کے پاس تو نفس نہیں ہے، اس کے پاس تو نفس ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے سر جھکایا ویسے تو افضل ہو گیا. مسجود ملائکہ ہے بھیا، انسان مسجود ملائکہ ہے. بہرحال وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر کام کرتے ہیں. اگر آپ ایسا ہے تو آپ اللہ کے معزز بندے ہیں. لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے معزز بندے ہیں. پھر آگے جو ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. کون؟ مومن. کون؟ اللہ کے بندے. یہ ہمارے اسباق ہے سر اس سبق میں. اور وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اور جو کوئی، اب یہ دیکھیں بات ہو رہی ہے فرشتوں کی. میں تو آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن میں اپنے لیے نصیحت دیکھیں. ہم میں سے تو تقریباً ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا نفس اللہ کے سوا اور معبود ہے، لیکن آپ کا انجام کیا ہے؟ فذالک، جو بھی ایسا کرے گا فذالک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس میں مبتلا ہیں. اور واتخذوا من دونہ آلہہ، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا وما ارسلنا من رسول من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یعنی تمام پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے ہیں سامنے کا. اب یہ ہم جو آج کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. میں نے تو آپ کو اشارہ کر دیا، اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کے سوا خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا بعض اوقات کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، یہ ہمارا فعل ہے. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، یعنی ہر ایک شخص جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے جہنم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں
وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم